بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضأ قال وهل هو الا بدعة منه. اور حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو وضو کے بعد اپنے عضو خاص کو چھوئے. سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو وضو کے بعد اپنے عضو خاص کو چھوئے تو اس کا کیا حکم ہے، کہ اس کا وضو ہے یا اس کا وضو اس سے چلا جاتا ہے. کسی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر اپنے عضو خاص کو چھویا، اپنی شرمگاہ کو چھویا، اس کا وضو ہے یا چلا گیا. حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو وضو کے بعد اپنے عضو خاص کو چھوئے. قال وهل هو الا بدعة منه، تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، یعنی وہ عضو خاص وہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے. یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ناک وغیرہ کہ جیسے یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں کہ ان کے چھونے سے وضو نہیں جاتا. کان کو کوئی چھو لے تو وضو نہیں جاتا، ناک چھو لے تو وضو نہیں جاتا، یا پیر کو ہاتھ لگائے تو بھی وضو نہیں جاتا. جسم کے کسی بھی عضو کو، سر کو چھو لے تو وضو نہیں جاتا. تو جس طرح ان اعضاء کے چھونے سے، چونکہ یہ جسم کے اعضاء ہیں اور ان اعضاء کے چھونے سے وضو نہیں جاتا، ایسے ہی یہ بھی جسم کا ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، اس کا چھونا بھی وضو نہیں توڑے گا، اس کا ہاتھ لگانا بھی وضو نہیں توڑے گا. اور یہ حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مستحکم اور مضبوط دلیل ہے. اس بات پر ایک مضبوط دلیل ہے، کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک عضو خاص کو چھونا وضو نہیں توڑتا. ہاں، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک کچھ شرطوں کے ساتھ اگر آپ اپنے عضو خاص کو چھوتے ہیں، وہ باوضو ہے اور پھر اپنی شرمگاہ کو چھوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وضو چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے امام کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اس عضو کے چھونے سے وضو نہیں جاتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے. اور یہ حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مستحکم مضبوط دلیل ہے. حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْهُ، کہ کیا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، کہ وہ بھی تو اس کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے. کہ جیسے اور اعضاء کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس عضو کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور حضرت
علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کا یہی کیا ہے مذہب ہے، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان یا ناک کو ہاتھ لگاؤں، کان کو چھوں یا ناک کو چھوں یا اس عضو کو چھوں، برابر ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ برابر ہی ہے، کان کو چھونا، ناک کو چھونا یا عضو تناسل کو چھونا، اب فرماتے ہیں کہ یہ برابر ہی ہے، کہ جیسے کان اور ناک کو چھونے سے کوئی یعنی بے وضو نہیں ہو جاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اس عضو کو چھونے سے، عضو تناسل کو چھونے سے، عضو خاص کے چھونے سے کوئی بے وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، اس عضو کے تعلق سے یعنی شرمگاہ کے تعلق سے، کہ اس کو چھونے سے وضو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نجس ہے، وضو تبھی ٹوٹے گا جب وہ نجس ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نجس ہے، ناپاک ہے، فرماتے ہیں کہ تو پھر اس کو کاٹ ڈالو، کہ جسم ہی سے جدا کر دو، کہ اگر نجس ہے تو اسی صورت میں اس کے ساتھ نماز کیسے ادا کرو گے؟ کہ نماز کے وقت اس کو بدن سے جدا نہیں کر سکتے نا، اپنے جسم سے جدا تو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نجس ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کاٹ ڈالو، کہ جسم ہی سے جدا کر ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عضو خاص کو چھونے سے، جسم کے اس عضو خاص کو چھونے سے یا ہاتھ لگانے سے، جب تک کہ اس میں کوئی تری نہ ہو، جیسے پیشاب یا مزی یا ودی وغیرہ، جب تک کہ کوئی تری نہ پائے اس وقت تک وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف عضو خاص کو چھونے سے یا شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے۔